لیکن مظہر وہ جو ینگ لوگ تھے، نئے ووٹر تھے، نئی انسپائرڈ پیپل تھے جن کو امیدیں تھیں، تو 3.5-4 سال میں خان صاحب نے کچھ نہ کر کے پالیٹکس اور امیدوں پہ جو پانی پھیرا، تو وہ نئے ووٹر اب کیا سوچیں گے؟ دیکھیں اس پہ یعنی آپ اس پہ بالکل دو رائے پائی جا سکتی ہیں. کچھ وہ اپنی پالیسیز وہ بناتے، بس قسمتی سے ہم نے یہ دیکھا ایون بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی آپ لے لیں، اس کے بعد جو ہمارے یہاں ویلفیئر اسکیمز ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو بیکاری بنا رہے ہیں. اس کے بجائے جو آپ اربوں روپے جو بتاتے ہیں کہ اربوں روپے اس سال خرچ ہوئے، اربوں روپے اگلے سال خرچ ہوئے، اس کے بجائے آپ ایک بڑی فیکٹریز کیوں نہیں لگاتے؟ اسکلڈ پروگرام ہو، اسکلڈ پروگرام ہو، کہ تاکہ بجائے اس کے کہ آپ نے ہر مہینے اس کو 2000 دیں، آپ اس کو ایک ایسا ہنر سکھا دیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ ریگولر اپنی انکم جنریٹ کرے، وہ خود 2000 دینے جیسا ہو جائے، دینے کا جیسا ہو جائے اس میں. اور مجھے یاد ہے ایک واقعہ یاد ہے، پرانا ہو گیا، کہ ہمارے جو میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے، وہ جب امریکہ جانے کا ہوا، میاں محمد انور، ہاں انور عباس، ہاں، تو وہ ظاہر ہے جب 92 میں گھر پہ اٹیک ہوا، فلیٹ پہ اٹیک ہوا، تو والد سب سے زیادہ اس کی وجہ سے پریشان تھے. وہ خود بھی مذاق میں ہم سے کہتا تھا کہ آپ لوگوں کی رپورٹنگ کی وجہ سے کسی وقت میں پٹوں گا. تو ان کے جو دوست تھے والد کے، پروفیسر آفاق حیدر، وہ امریکہ میں ہوتے تھے، تو ان کو ظاہر ہے جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے فون کیا، اور جب پاکستان آئے ملے بھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ میرے پاس بھیج دیں. تو ہمارے والد نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، افورڈ میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا نہیں وہ ہمارا اسکالرشپ اسکیم ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتی ایسی ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ میں ابھی جس طرح میں سارا اس کو لک آفٹر کروں گا، اس پہ پڑھنے وڑھنے میں سب میں، جب تک اس کی جاب نہ ہو جائے. پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی وہاں جاب کرنا شروع کر دے، تو پھر اسی طرح اسی اسکیم کے تحت کسی اور لڑکے کو یہ بلوائے، اڈاپٹ کرے. ہاں. تو کہنے لگے کہ اس اسکیم کی وجہ سے، پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس طرح کی فیکٹریز لگائیں، اور اس طرح لوگوں کو ہنر سکھائیں، ان کو ٹیکنیکل سائٹ پہ لے جائیں، تاکہ وہ جابس کر کے یا بزنس کر کے، کاروبار کر کے، چھوٹا موٹا کاروبار کر کے جو ہے وہ دوسروں کو نوکریاں دینے کی پوزیشن میں ہو. مظہر بھیک مانگنا تو ہزاروں برس پرانا قصہ ہے نا. خان صاحب نے بھی تو ہزاروں برس پرانی جہت نکالی نا. اسکل پروگرام تو کوئی نہیں لے آئے، اور پرفارمنس بھی نہیں ہے. تو اب یہ بچے، یہ لوگ، یہ لڑکیاں جن سے ہم لوگ بہت پیار کرتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، اور باقی جو مخالفین ہیں ان کو برگر کہتے ہیں، لیکن وہ مایوس تو ہوں گے نا. نہیں، بالکل مایوس ہوں گے. اور اسی وجہ سے جب عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی، تو اس وقت کی اگر آپ سرویز اٹھائیں تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا پاپولیرٹی گراف بڑی تیزی سے نیچے آ رہا تھا. ظاہر ہے چیزیں کنٹرول نہیں ہو پا رہی تھیں، لوگوں کو نوکریاں نہیں مل پا رہی تھیں، یہ سارے جو انڈیکیٹرز تھے وہ پی ٹی آئی کے خلاف جا رہے تھے. وہ تو مطلب آپ کا نقطۂ نظر ہے ایک، اور میں نے سنا بھی کئی انٹرویوز میں آپ نے مختلف نجی محفلوں میں بھی مختلف لیڈروں کو یہ کہا، ہم بیٹھے بھی تھے، کہ اس کو ٹچ نہ کیا جاتا، اور منطقی طور پر الیکشن جب آتے تو لوگ فیصلہ کرتے، آپ اس طرح نہ کرتے. یہ آپ کا اس میں اس کی اسپرٹ ڈاکٹر یہ تھی کہ آپ ایک 2008 میں ایک کنٹینیوٹی شروع ہو گئی تھی، یعنی 2008 سے 2013 تک بیچ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی اختلاف رہے. آپ کو پتا ہے کہ ججز کے مسئلے پر سیویلین سیٹ اپ رہا سیٹ اپ. لیکن ہمارے یہاں، اور اگین یہ پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کو سوچنے کی بات ہے. دیکھیے 2008 میں زرداری صاحب نے یہ کمٹمنٹ کی تھی، اور اس کے بعد بوربن میں موجود تھا. بوربن، مجھے یاد، جب بوربن ڈکلیریشن ہوا، اس کے بعد ججز کو بحال نہ کرنا صرف اس فیئر میں کہ جی آپ افتخار چودھری کو نہیں پسند کرتے یا کسی کو، آپ نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اس وقت. یہ اگین بالکل اسی طرح بوربن ڈکلیریشن کو کاغذ کا ایک ٹکڑا کہا گیا جس طرح ضیاء الحق نے آئین کو کہا تھا. اور اس کا نقصان کیا ہوا؟
اس کا نقصان ڈاکٹر یہ ہوا کہ جب 2009 میں نواز شریف نے لانگ مارچ کی تو ایک تو یہ کہ ظاہر ہے نون نکل گئی, ایک اچھا سلسلہ شروع ہوا تھا, اختلاف شروع ہوا. پھر خود زرداری صاحب نے, اور یہ بھی یہاں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سناؤں, 2009 میں جب یہ لانگ مارچ اعلان ہوا کہ نواز شریف صاحب لاہور سے جو ہے اسلام آباد آئیں گے وایا گجرانوالہ, وایا گجرانوالہ, اور یہ قصہ مجھے شعیب سڈل صاحب نے سنایا تھا. اس وقت ڈاکٹر شعیب سڈل آئی بی کے چیف ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا ایک رات جو ہے وہ بلکہ شام کا ٹائم تھا کہ مجھے یوسف رضا گیلانی صاحب کا فون آیا جو وزیر اعظم تھے. میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے. تو میں نے کہا آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے تو پھر اس کمٹمنٹ کو پورا کریں آپ. تو انہوں نے کہا کہ میں, بقول سڈل صاحب کے, گیلانی صاحب نے کہا کہ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں, اور یاد رکھیں کہ جب قومی اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی تھی, جب یہ اعلان کیا تھا تو میں اس جگہ موجود تھا اسمبلی کے اندر, اور جتنی کوئی 5 منٹ تک کلیپنگ ہوتی رہی تھی پوری گیلریز کے ساتھ, کیونکہ بھرا پڑا تھا. وہ ایک طلبہ یونین کا انہوں نے اعلان کیا تھا اور ایک اس کا اعلان کیا تھا, اور اس کے بعد ظاہر ہے ڈیلیئنگ ٹیکٹس شروع ہو گئی. تو سڈل صاحب نے کہا کہ گیلانی صاحب نے کہا کہ میں تو تیار ہوں لیکن زرداری صاحب نہیں مان رہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی. تو پہلے گیلانی نے کہا کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھا ہے. اب یہ بقول سڈل صاحب کے, اور میں اس میں آپ کو ایک عمران خان کا بھی قصہ سناؤں کہ ان سے جب میں نے پوچھا تھا, پہلے مرتبہ انٹرویو کیا تھا عمران کا, تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنی پارٹی کا آئین پڑھا ہے, تو انہوں نے نہیں پڑھا تھا پارٹی کا آئین. تو بنایا کس نے تھا؟ بنایا حامد خان نے تھا. اچھا, حامد خان وغیرہ نے بنایا تھا, اور انہوں نے بڑا کیا. تو میں نے کہا آپ نے پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں پڑھا, یہ انٹرویو میں اس زمانے میں ARY میں ہوتا تھا وہاں کیا تھا. تو گیلانی صاحب نے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی, تو ARY نے یہ بات چلائی تھی؟ ہاں چلائی تھی. اچھا, اس وقت یہ ظاہر 2007-8 زمانے میں ARY, ہاں ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب کی بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا گیلانی صاحب نے نہیں پڑھا ہوتا چارٹر آف ڈیموکریسی. تو انہوں نے کہا پھر ہم 1-1.5 گھنٹہ بیٹھ کے ہم دونوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کلوز وائز پڑھا. اور پھر انہوں نے کہا, میں نے ان سے کہا اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ چارٹر کیا, اس پہ کتنا عمل کیا آپ نے اس چارٹر پہ. تو خیر پھر یہ بات ہوئی کہ اچھا زرداری صاحب سے مل لیتے ہیں. تو کہنے لگے میں اور گیلانی صاحب, پھر زرداری صاحب کو فون کیا, انہوں نے کہا آ جاؤ. تو ہم جا کے ملے. تو زرداری صاحب کے اپنے ویوز تھے اس پہ, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے کہا اچھا چلو میں ٹھیک ہے ججز کی بحالی کا اعلان کر دیتے ہیں, لیکن اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ نواز شریف واپس چلا جائے گا. تو سڈل صاحب کے بقول کہ میں نے ان کو پھر کہا کہ آپ کس کی گارنٹی چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیانی کی. تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہ خبر آئی تھی کہ باقاعدہ رات کو کیانی, ہاں. اب یہ اگین دیکھیے نا کہ ایک پولیٹیکل مسئلہ تھا, آپ خود اعلان کر دیتے نا, اس میں گارنٹی وغیرہ کی کیا بات ہے یار. آپ اعلان کر دیتے, نہیں اگر وہ جاتے تو وہی ایکسپوز ہوتے نا. آپ نے غیر ضروری طور پہ فوج کو انوالو کیا اس مسئلے پہ. کہ کیانی صاحب نے آ کے یہی بات کی, کیانی صاحب نے ان سے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے آپ اعلان کریں, اور ہم ان کو جو ہے میسج دیتے ہیں کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں. اعلان ہو رہا ہے, مطلب ہم انشور کرتے ہیں ان کی واپسی. تو یہی ہوا تھا. پھر رات گئے, جب وہ اعلان ہوا تھا تو پھر جو ہے وہ کیانی صاحب نے, ابھی اس پہ بھی سڈل صاحب کہتے ہیں کہ غالباً کیانی صاحب نے فون نہیں کیا تھا اعتزاز کو, وہ ان کے کور کمانڈر وہ لاہور وغیرہ نے, لیکن اعتزاز صاحب کا کہنا ہے کہ کیانی صاحب کا فون آیا تھا. اینی وے وہ واپس چلے گئے, ججز بحال ہو گئے, آگے بڑھی معاملات آگے بڑھے, آگے 2013 کے الیکشن آ گئے. اب یہ جو اتنا پیریڈ تھا 2008 سے 2009 تک, یہ سیاسی قیادت کی غلطیاں تھیں نا. اس میں فوج کہاں سے آ گئی تھی؟ فوج نہیں آ رہی تھی نا. آپ نے غیر ضروری طور پہ ایک پولیٹیکل مسئلے کو ڈریگ کیا. نہ نون لیگ آپ کا ساتھ چھوڑتی اگر آپ ججز بحال کر دیتے. آگے انہوں نے اگر جوڈیشری کو اپنے حق میں یوز کرنا تھا تو وہ لڑائی چلتی رہتی.
2013 آ گیا. 2013 کے جب الیکشنز ہوئے تو پاکستان میں پہلی مرتبہ ہم نے ایک پیسفل ٹرانسفر آف پاور دیکھا. پہلی مرتبہ ہم نے ایک صدر کو دوسرے صدر کو اپنی پاور دیتے ہوئے دیکھا. زرداری صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے وہ ساری پاور صدر کی جو تھی وہ پارلیمنٹ کو 18ویں ترمیم یہ ساری چیزیں. اور جیسے نواز شریف کا وہ 97 میں ایک بڑا کارنامہ 58(2) بھی ختم کرنا تھا, وہ پیریڈ تھا. لیکن اگین نواز شریف صاحب بھی جب 2/3 میجورٹی آئی 97 میں, تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے قریبی ساتھی جن سے میں نے انٹرویو کیا, جس میں سعید مہدی وغیرہ تھے, انہوں نے کہا 2/3 میجورٹی آ گئی ہے تو آپ آرام سے حکومت کریں نا. آپ ودن اے ایئر آپ نے کیا کیا کر دیا میاں صاحب نے. انہوں نے جہانگیر کرامت والا مسئلہ ہے, چلیں یہ تو 58(2) بھی بنتا ہے اس میں. پھر چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے خامہ خواہی کی. تو ودن اے پیریڈ آف آپ 5 سال کے لیے آئے ہیں ود 2/3 میجورٹی, آپ جو ہے وہ شہنشاہیت قائم کرنے پہ لگ گئے. آپ دیکھیں 13ویں 14ویں ترمیم وغیرہ میں کیا تھا یہ چیزیں, اور یہ چیزیں پھر سامنے آئیں. تو میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کو بہت سنجیدگی سے, اور خاص طور پہ بڑی سیاسی جماعتوں کو, کہ انہوں نے اتنی سیاسی غلطیاں کی ہیں کہ انہوں نے اسپیس دیا فوج کو, انہوں نے اسپیس دیا اسٹیبلشمنٹ کو, اور آج بھی وہ گارنٹی اسٹیبلشمنٹ سے مانگتے ہیں. مظہر عمران خان میں شہنشاہی ذرات ہیں. عمران خان میں ایک تو ان کا ایٹیٹیوڈ کا بہت بڑا پرابلم ہے, وہ کرکٹ کے زمانے سے ہے. آپ عمران خان کے منہ سے میں نے کم سنا ہے, میں زیادہ سنا ہے کہ میں نے مجھے تھوڑی بہت زرداری صاحب میں بھی نظر آتی ہے. اگر آپ گفتگو کریں کہ وہ مجھ سے تو بات کریں, بھائی ہم سے بات کریں, آپ سیاسی قوت ہیں تو پارٹی سے بات کریں. تو ہمارے یہاں ہے یہ ایک بدقسمتی رہی ہے, لیکن عمران میں ایک ایٹیٹیوڈ وہ ہے, اس میں بے انتہا کمزوریاں ہیں, گورننس کے معاملات ہیں, کان کے بہت کچے ہیں, جو لوگ انہیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں, وہ یہ خود یہ بات کرتے ہیں. تو وہ چلیں ایک لیڈرز کے ہر لیڈر کی کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں, کچھ ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. ان کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ انہیں شکست ہو رہی ہے کہیں, لیکن وہ کبھی اس شکست کو اپنے چہرے پہ نہیں لاتے, اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ورکرز کو جو ہے نا وہ چارج رکھیں اس چیز میں. لیکن میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہوا 2013 میں, پھر ہم نے ایک پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہوتے دیکھا 2018 میں. اب اس میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی, یہ سب چل رہا ہے, لیکن ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن جو ہے وہ شروع ہو گئی پاکستان میں, جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی کبھی. اب اس کے بعد ہم 2021 تک آ گئے. اگر 2021 یا 2022 تک ہم آ گئے ہیں تو یہ چیز 2023 تک چلنی چاہیے تھی, جو اس کا ٹینیور ہے. ہاں, آپ کہاں آ کے پھنس گئے. آپ دیکھیں پھر اسٹیبلشمنٹ بیچ میں, اب آپ اس کو نیوٹرل کہہ رہے ہیں, تو میں ایک فریق اسے انجوائے کر رہا ہے اس کی نیوٹرالٹی کو, دوسرا فریق یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ انوالوڈ ہوں. اب ہم وہی آگے پھنس گئے جہاں ہم 2009 میں پھنس گئے تھے. تو اگر آپ کیا ہوتا, میکسیمم آپ کا خوف کیا تھا جن جماعتوں نے عدم اعتماد کی تحریک لائی؟ عمران خان یا آپ 2016 میں نواز شریف اگر نااہل ہو گئے تو نواز شریف کی پاپولیرٹی یا ان کی قوت تو اپنی جگہ موجود ہے. تو آپ اس پروسیس میں اگر فرض کریں آپ کو یہ فیئر ہے کہ نواز شریف ہمیشہ کے لیے بے دخل ہو جاتے, مریم نواز آؤٹ ہو جاتی ہیں, اور لوگوں کو ہو جاتے, آپ عمران خان, اگر آپ کا خوف یہ تھا کہ عمران خان جنرل فیض کو لے آتے آرمی چیف, اور عدالتی کیسز پہ تھوڑی جاتا ہے آدمی. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس یعنی آپ جدوجہد کا راستہ, اس کا مطلب ہے آپ جدوجہد کے راستے کو آپ ترک کرنے جا رہے ہیں. پھر تو یہی میں آپ سے مجھے اس کا نقصان اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ ایک ایسی غیر یقینی صورتحال میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, غیر آئینی اقدام بھی ہو سکتا ہے,
تصادم بھی ہو سکتا ہے, سیاسی تصادم بھی ہو سکتا ہے, اور کل کلاں اگر کوئی بڑی اس طرح کے حادثہ ہوا تو اس میں سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو ایبزالو نہیں کر پائیں گی. میں ذرا آخری سوال پوچھ رہا ہوں, 24 مئی ذہن میں رکھیں اور آج 1 جون ہے, اس 8 دن میں آپ کو عمران خان کیسے لگے؟ عمران خان نے کم بیک کیا. دیکھیے عمران خان 24 سے آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان نے کیا ہوا, اگر حکومت الاؤ کر دیتی, رکاوٹیں نہیں کھڑی کرتی, اب وہ اس کا وہ آپ جواز آپ دے دیں کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے پاس پسٹل تھی, وہ تھی, وہ خود کہے. ہاں, لیکن اس وقت 25 مئی کا آپ سینیریو سامنے رکھیں, یہ سامنے رکھیں کہ آپ سارے لوگوں نے لانگ مارچ کیا ہوا ہے, اور عمران خان کے دور میں لانگ مارچ کیا, اور اس میں کہیں وہ اقدام نہیں ہوا جو 25 مئی کو آپ نے کیا, کہیں اس طرح رکاوٹیں نہیں کھڑی ہوئیں, کہیں اس طرح گرفتاریاں نہیں ہوئیں. آپ دیکھیں نا, آپ کیسے جسٹیفائڈ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, پیپلز پارٹی نون لیگ جو ان چیزوں سے نکل چکے ہیں, ان ساری اس سے وہ آ گئے ہیں. مگر وہ 24 مئی کو ذہن میں رکھیں اور آج 1 جون ہے, تو وہ 8 دن کا عمران خان آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں عمران خان کے سامنے جو مجھے نظر آیا, عمران خان کی جو کمزوری نظر آئی, وہ یہ نظر آئی کمزوری کہ آپ کسی بھی سیاسی جدوجہد میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جی عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ سے آپ یہ کہیں کہ جی میرے لیے ایک گراؤنڈ تیار کیا جائے اور میں اس گراؤنڈ میں آ کے بڑے سارے لوگوں کو جمع کروں اور پھر آپ میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوں اور مجھے یہ وہ چیز ہے. جدوجہد میں تو پھر آپ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. میرے خیال میں عمران خان کو جانا چاہیے تھا. اگر انہوں نے اعلان کر دیا تھا, اچانک انہوں نے ملتوی کرنے کا اعلان کیا, تو مجھے اعتزاز احسن کا ایک وہ یاد آ گیا جب لائرز موومنٹ کے دوران اچانک اعتزاز نے اعلان کر دیا کہ اچھا پھر ہم وہ دوبارہ آئیں گے, حالانکہ لوگ ڈی چوک پہ پہنچ چکے تھے سارے لوگ, بڑی موومنٹ تھی وہ. لیکن عمران خان نے اچانک اعلان کیا 6 دن کا, تو لوگوں میں بہت ان کے سپورٹرز میں خاصی مایوسی ہوئی تھی. لیکن جو گورنمنٹ نے جس طرح ریاستی جبر کا استعمال کیا, اس نے عمران خان کے لانگ مارچ کو کامیاب کر دیا. یعنی اس طرح کامیاب کر دیا کہ اسکرین پہ کیا جا رہا تھا, اسکرین پہ یہ جا رہا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی کو توڑا جا رہا ہے, اسکرین پہ یہ جا رہا تھا کہ جو ہے وہ آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں, چھاپے مار رہے ہیں. اسکرین پہ جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ گیا وہ یہ کہ اسلام آباد کی جو گرین بیلٹ ہے اس کو آپ جلا رہے ہیں. اسکرین پر کیا گیا؟ اسکرین پہ گیا کہ آپ نے جسٹس ناصرہ اقبال جیسی خاتون کے گھر پہ چھاپا مارا, آپ نے شیریں مزاری والا جو واقعہ ہے اس سے آپ کو جو ہے شرمندگی ہوئی. تو جو خواتین کے ساتھ ہوا وہ ساری چیزیں, اگر آپ یہ اعلان کرتے کہ آپ 25 انہوں نے درخواست آپ اعلان کرتے 25 مئی کو کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے. آپ پنجاب میں آپ نے جو ہے وہ جس طرح کی رکاوٹیں ڈالیں, کیا ہوتا؟ آ جاتے لوگ, لاکھ آ جاتے, 2 لاکھ آ جاتے. وہ آپ دیکھتے نا, آپ کہاں کھڑے ہوتے؟ آپ یہ کہتے کہ جی ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا بینگ اے ڈیموکریٹ. ہم نے عمران, اگر اس وقت کچھ اور بھی ہوتا تو آپ یہ کم سے کم کہہ سکتے تھے کہ ہم نے کہیں رکاوٹ نہیں ڈالی. تو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ان چیزوں کو, اور آپ نہ مانتے جو عمران خان کی ڈیمانڈ ہے. اور وہ یہ فیض آباد دھرنے میں جو فیصلہ ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, فیض آباد والے کیس میں, کہ آپ بزور طاقت پارلیمنٹ کو اوور تھرو نہیں کر سکتے. تو بزور طاقت آپ اگر نہیں مانتے ان سے, آپ کچھ بھی کہتے تھے, اگر آپ کو اٹھا کے پھینک بھی دیا جاتا تو آپ کم سے کم یہ کہتے کہ آپ کو غیر آئینی طریقے سے, غیر قانونی طریقے سے ہٹایا گیا. لیکن میرا خیال ہے گورنمنٹ کی پارٹیز نے, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں نے جس طریقے کی کارروائیاں کیں, اس نے آمرانہ دور کی یاد دلائی, اور اس سے عمران خان کو سیاسی طور پہ فائدہ ہوا. اب عمران خان سیاسی جدوجہد میں مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ واپس پشاور کیوں گئے اور اتنے عرصے میں پشاور میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. گرفتاری, اگر گرفتار کرنا چاہیں, اگر کسی سیاسی لیڈر کو, اتنے بڑی پارٹی کے لیڈر کو گرفتار کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ چپ بیٹھیں گے؟ تو آپ جائیں. پھر وہ تو مطلب لیڈر ہی نہیں ہوا نا, وہ لیڈر ہی نہیں ہوا نا. میں نے تو دیکھیں, میں نے بے نظیر بھٹو نے کس طرح گرفتاریاں دی ہیں,
96 میں وہ تحریک زیادہ نہیں چلی 96 والی، لیکن 70 کلفٹن میں چاروں طرف سے 70 کلفٹن کو گھیرا ہوا تھا. 96 نہیں 86. ہاں سوری 86 86 میں سیکنڈ جو فیز تھا، سیکنڈ فیز تھا، وہ میرا خیال ہے بے نظیر اس وقت، اگین وہ اس وقت بے نظیر کی تھوڑی سی پولیٹیکل امیچورٹی نظر آئی کہ انہوں نے یہ جانے بغیر کہ تحریک اس طرح نہیں سسٹین کر پائے گی. امن کی فاختہ ہے. ہاں تو اس میں، لیکن یہ صرف میں ان کی انڈیویجول کریج کی بات کہہ رہا ہوں. اس کے باوجود اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں لیاری میں جلوس لیڈ کروں، بزنجو صاحب وغیرہ. ہاں تو وہ باقاعدہ ایک پرائیویٹ گاڑی میں نیچے اس نے چادر وادر ڈال کے وہ گئیں، اور پھر لیاری میں وہ ایک کسی کارکن کے گھر سے جو ہے وہ برآمد ہوئیں اس میں، اور انہوں نے لیڈ کیا، اور وہاں جا کے انہوں نے نعرے وارے لگائے، ٹیئر گیسنگ ہوئی، سب کچھ ہوئی. دوسری بار اسلام آباد میں، یہ 90s کی بات ہے، جب میرا خیال نواز شریف کے خلاف لانگ مارچ کیا تھا، تو وہ 93 جولائی، ہاں 90 وہ پورا جو ہے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں گھیرا ہوا تھا وہ تھا، لیکن بے نظیر کسی بھی طریقے سے لیاقت باغ پہنچ گئیں، اور وہاں انہوں نے جو ہے وہ بڑی شدید ٹیئر گیسنگ تھی، ہم بھی وہاں موجود تھے. تو اس میں تو وہ ایک کریج ہوتی ہے اور وہ ورکر کو کریج دیتی ہے. تو میرا خیال ہے اگر عمران خان اس کے فوراً بعد جو ہے، کیونکہ مجھے وہاں ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی اور اس میں تھوڑی سی کمی نظر آئی کہ شاید سیاسی تحریک میں اور ایجیٹیشنل پالیٹکس میں ابھی پی ٹی آئی لیک کرتی ہے. لیکن حکومت نے جو کام کیا اس نے ان کو ان کے ورکرز کو ایک پولیٹیکل ورکر بنا دیا. اب اس کے اندر یہ فیئر ختم ہو گیا کہ ہم جو ہے اگر پولیس رینجرز ان سے کس طرح ہم سامنے آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں. اس چیز کا فائدہ ہوا عمران خان کو بنیادی طور پہ. وہ اس کے فوراً بعد احتجاج، اگر آپ ایم آر ڈی ہوتی اس وقت یا کوئی دوسری ہوتی تو وہ دوسرے دن اس تشدد کے خلاف احتجاج کی کال دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کے پاس لاکھوں کارکن ہیں، آپ 20-25 ہزار بھی لوگ اگر ملک میں گرفتاریاں دینی شروع کر دیں، خود آپ نے ایم آر ڈی میں کورٹ اریسٹ ہوتا تھا نا، جرنلسٹوں کی تحریک میں خود گرفتاری دیا کرتے تھے. وہ ایک دوسرا تو پولیٹیکل موومنٹ کی اسٹریٹجی مجھے ان کی اس میں بڑا فلا نظر آتا ہے عمران خان کی. اور وہ ہر وقت ادارے جو ہے وہ کریں، آپ فواد چودھری کی ہر پریس کانفرنس میں یہ ہوتا ہے ادارے اس طرف دیکھیں، یعنی وہ اداروں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی قوت پہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے. مظہر خان صاحب کا نقصان کیا ہو رہا ہے مسلسل پشاور میں رہنے سے، یا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے نقصان ان کا یہ ہو رہا ہے، ان کو سب سے زیادہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی میں کمزوری نظر آ رہی ہے کہ بھائی آپ ٹھیک ہے آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، وہاں جا کے بیٹھ گئے بھائی، اس کے بعد آپ 25 مئی کے بعد کوئی آپ نے دیکھا کہ کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی نظر آئی؟ نہیں، حکومت نہ ہو تو پھر کہاں رہے؟ ہاں وہی ایگزیکٹلی. لیکن حکومت کے آپٹکس اتنے نیگیٹو گئے کہ اس سے وہ فائدہ. اب رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، مریم نواز، ان کی پریس کانفرنسز سنیں، ان کی پریس کانفرنس 80-90% عمران خان پہ ہوتی ہے. اس سے عمران خان کو نقصان ہوگا فائدہ ہوگا؟ آپ مسلسل ہیمر کر رہے ہیں. آپ بھائی آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کے لیے ریلیف کیا دے رہے ہیں؟ عمران خان کو 2 فائدے ہو رہے ہیں. ایک یہ کہ وہ بالکل ان کے مخالف جو ہیں وہ اینٹائی عمران اس پہ چل رہے ہیں، جی مقدمات قائم ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں. دوسرا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہے، بجلی کی پرائسز بڑھ رہی ہے، بجٹ آنے والا ہے، تو مہنگائی، یہ انفلیشن تو ورلڈ کا قصہ ہے نا. ورلڈ کا قصہ ہے تو بھائی ورلڈ کا قصہ ہے تو یہ ان کے کھاتے میں جانے دیتے نا. آپ نے اب تو وہ جو آپ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں نا کہ ہم نے یہ گند کا ٹوکرا اٹھا لیا ہے، تو آپ کو کس نے کہا تھا وہ ٹوکرا اٹھانے کے لیے؟ جس کے پاس جو ٹوکرا تھا وہ اسی کے پاس رہنے دیتے. جب آپ نے اس سے لے کے اپنے سر پہ رکھ لیا ہے تو اب تو یہ سارا الزام اب تو آپ نے نمٹنا ہے اس ساری چیزوں سے. آپ دیکھیں لوگ عمران خان کے دور میں یہ بات نہیں مانتے تھے کہ جی نون لیگ کے دور میں یہ کچھ ہوا. وہ کہتے جی آپ 3 سال ہو گئے نا، بس اب آپ اپنی وہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. اب ان سے یہ کہہ رہے ہیں جی ہو گیا نا یہ ان کے اس میں پیریڈ میں، اب آپ بتائیں آپ کا کیا ریلیف دے رہے ہیں. تو ان کو مہنگائی جو بڑھتی جا رہی ہے اس کا فائدہ عمران کو ہو رہا ہے، جو ریاستی انداز اپنایا جا رہا ہے اس کا فائدہ عمران کو ہو رہا ہے.
لیکن عمران کو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عمران کے سامنے کوئی واضح کم سے کم مجھے پولیٹیکل اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی کہ بھائی پریشر صرف لانگ مارچ سے ہی بنے گا. وہ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا پریشر بنے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے بقول نیوٹرل نہ رہے, مدد کرے, ان کے ساتھ آ کے ملے. عدلیہ جو ہے وہ ان کے حق میں فیصلے دے. عدلیہ جو ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان پہ مانیٹرنگ ججز مقرر کیے جائیں, تو وہ یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ ایک بڑی پولیٹیکل موومنٹ کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتے ہیں. میرے خیال میں عمران خان نے جو ہے جو ان کو جتنا اس پوری صورتحال سے اور حکومتوں کے جبر سے اور ان کی پالیسیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, اتنا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. وہ ان کے ساتھ لوگ ابھی بھی کافی جڑے ہوئے ہیں. یہ تو ٹیسٹ الیکشن میں ہوگا کہ آپ کی الیکشن کیونکہ بالکل ایک مختلف سائنس ہوتی ہے کہ الیکشن اسٹریٹجی آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس کینڈیڈیٹس کتنے ہیں. کیونکہ دیکھیں پاکستان میں اب سیاست بڑی مختلف ہو گئی ہے, انتخابی سیاست بڑی مختلف ہو گئی ہے. کوئی ایک جماعت چاروں صوبوں میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں اس طرح نہیں رہی. بہت ہم نے 97 کے بعد نہیں دیکھا کہ کوئی جماعت 2/3 میجورٹی لے پائے. تو یہ ایک چیلنجز ہیں, لیکن میرے خیال میں ابھی بھی وہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک طریقے سے سسٹم رک گیا نا, جو ایک ٹرانزیشن چل رہا تھا, یہ اگر چلتا رہتا, معاف کیجیے گا, چلتا رہتا اور 2023 کے الیکشن ہوتے, یہی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یہ الیکشن کراتی, تو میرا خیال ہے ہمیں ڈیموکریٹکلی زیادہ فائدہ ہوتا, سیاسی طور پہ زیادہ فائدہ ہوتا. کوئی پارٹی حکومت میں آتی, کوئی نہیں آتی, کوئی لیڈر الیکشن سے باہر ہوتا, نہیں ہوتا, وہ سب اس ٹرانزیشن کا حصہ رہے ہیں, وہ چلتا رہتا. یہاں آ کے مجھے ایک ایسا لگا جیسے گاڑی ایک اسٹیشن پہ آ کے رک گئی ہو. مظہر بالکل ہلکا سا ریمارک اور تبصرہ کریں, کیا اس کا بھی امکان ہے کہ جو مروجہ پشتون پالیٹکس ہے اور وہاں کے پختون جو لیڈر ہیں ان سب کی جگہ اب عمران خان صاحب لیں گے اگر مسلسل پشاور میں رہے تو؟ آپ یہ دیکھیں نا ڈاکٹر, یہ آپ دیکھیے کہ 2013 سے پہلے یہاں MMA کی حکومت بھی رہی, یہاں ANP اور پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی, مشترکہ حکومتیں رہیں. شیرپاؤ صاحب کی بھی. ہاں شیرپاؤ. ہمیں اب کیا نظر آ رہا ہے, 2013 میں ایسا نظر آیا جیسے JUI فارغ ہو گئی, رہی کسی حد تک, اب دوبارہ انہوں نے کم بیک بھی کیا ہے کسی حد تک, لیکن پیپلز پارٹی بالکل خیبر پختونخوا میں کمزور جماعت نظر آتی ہے. ANP کمزور. ANP تو بالکل, مجھے ANP کو تو بہت سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ ان کی جو ان کے اندر جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں, ان کے اندر بہت زیادہ پرابلمز ہیں. ANP کو اپنی پوری پولیٹکس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. میں تو ہمیشہ جب ابھی حیدر وہ ہوتی اور زاہد خان وغیرہ ان سے ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں ایک مرتبہ, تو میں نے تو یہ بات کی تھی کہ ANP یہ بلوچ اور پختون قیادتوں نے نیب کے بجائے اپنے آپ کو نیشنلسٹ پولیٹکس میں کیوں محدود کر دیا کہ وہ بلوچ نیشنلسٹ بن گئے, آپ پختون نیشنلسٹ بن گئے. جو لیفٹ اورینٹڈ نیشنل عوامی پارٹی تھی اس کو ریوائیو کرنے کی طرف. تو آپ سمجھتے ہیں عمران پشتون پالیٹکس کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے عمران خان نے دو چیزوں سے فائدہ اٹھایا. عمران خان نے افغانستان میں جو اس کا اسٹینڈ تھا, افغانستان کی وجہ سے اس کو پشتون بیلٹ میں کافی پذیرائی ملی, یعنی ریلیجس پارٹیز سے زیادہ پذیرائی ملی. آپ حیران ہوں گے, لوگ اس کو سیاسی اس کا حصہ نہیں سمجھتے. آپ دیکھیں کہ پختونوں میں کرکٹ کتنی پاپولر ہوئی ہے. یعنی آپ 92 کا ورلڈ کپ اٹھا لیں اور اس کے بعد کی پولیٹکس کرکٹ اٹھا لیں, یعنی ایون طالبان کو پیچھے ہٹنا پڑا اس معاملے میں. یعنی کرکٹ کو, اور وہ اس میں وہ صرف عمران خان کی وجہ سے, کہ اس کی وجہ سے آپ کو پھر شاہد آفریدی بھی نظر آتے ہیں. ایک آدھی سے زیادہ ٹیم آپ کو پختون نظر آتی ہے اس وقت پاکستان کی. یعنی ہم نیشنل ٹیم ہے ظاہر ہے ہماری, لیکن جس بیلٹ سے, یعنی ایسی ٹرائبل ایریاز سے لڑکے نکل کے آ رہے ہیں, یہ شاہین آفریدی اور یہ سارے لوگ ان افغان کیمپ سے افغانستان کی ٹیم بن گئی. آپ یہ فنومینا دیکھیں نا, اس فنومینے کا اثر بہت ہوا ہے اس چیز کا, اور اس کا پالیٹکس میں عمران خان کو فائدہ ہوا اس چیز کا کہ اس کا نام وہ اسکرین پہ 50 سال سے اسکرین پر ہے, چاہے وہ کرکٹ ہو, شوکت خانم ہو یا سیاست ہو.
हाँ मारूफ तो था ना। तो इस चीज़ का फ़ायदा उसे यानी एक अफ़गान पे वॉर ऑन टेरर के हवाले से उसकी जो पॉलिसी थी उसमें उस जो फॉर्मर फाटा बेल्ट है उसमें उसको पजीराई मिली, और जनरली पख्तूनों में उसको पजीराई मिली जो उसने जंग के ख़िलाफ़ और ऑपरेशन के ख़िलाफ़ पोजीशंस ली उसका, और वो पॉलिटिक्स को अभी सस्टेन किए हुए। हालांकि JUI भी उसी तरह पोजीशन पे लेती है, JUI भी अफ़गानिस्तान के हवाले से, जमात इस्लामी भी, लेकिन इमरान खान ने पश्तून्स मिडिल क्लास को भी अट्रैक्ट किया और पश्तून कंजर्वेटिव क्लास को भी अट्रैक्ट किया, इस वजह से वो उधर कामयाब नज़र आता है। नाज़रीन, ये थे हमारे दोस्त और सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी जनाब मज़हर अब्बास, और मज़हर अब्बास मारूफ एंकर पर्सन भी हैं। आज हमने उनसे पॉलिटिकल मुख्तलिफ लीडर्स, उनकी मुख्तलिफ बातों के हवाले, तो अब हम जो है सहाफ़त के हवाले से उनसे बातें करेंगे। और हम चाहते हैं कि इनके 40 साल के तजर्बे में उन्होंने जिस तरह पार्टियां बनते, चढ़ते, उतरते, निकलते, ख़त्म होते देखी हैं, वो सरासल गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। तो आज की गुफ्तगू में मज़हर अब्बास ने ये बताया है कि इसका इम्कान है कि उसको पश्तून सपोर्ट इमरान खान साहब को ज़्यादा मिले, लेकिन इस बात पे अभी गौर तल हो सकता है कि किसी दिन अगर पश्तून ये समझ गए कि फ़लाँ आदमी इतना दिलेर नहीं है जितना समझा जाता था, तो फिर पश्तून क्या कहेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात, और आज जो मज़हर अब्बास ने बातें की हैं, जनाब आसिफ अली जरदारी से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक, मोहतरमा से लेके मीर मुर्तज़ा या नवाज़ शरीफ से लेके मरियम नवाज़ साहिबा तक, वो सब की सब बातें हमें सोचने का मौका देती हैं, गौर करने का मौका देती हैं। लीडर टीवी में फिर एक और प्रोग्राम के साथ, एक और नशिस्त में हम जनाब मज़हर अब्बास साहब के साथ बैठेंगे। हमें देखते रहिएगा और हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा। बड़ी मेहरबानी।